اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کہ جس نے پیغام امامت اور امت اسلامی کی حرکت کو آ کر جہت دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جو آیہ اکمال کے نام سے بھی مشہور ہے، مسلمانوں کو ایک اہم فریضے کی طرف متوجہ کرا رہی ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ وہ امامت کے سائے میں انجام پائیں۔ اسلام کے دستورات اور اسلام کے تقاضے جب تک امامت کے سائے میں نہ آ جائیں تب تک نہ ان میں کمال نظر آئے گا نہ اس میں ترقی نظر آئے گی۔ پروردگار متعال امامت کے سائے میں اپنے دین کے کمال کا اعلان کر رہا ہے، اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ تم مسلمان کہلاؤ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسی سورہ مبارک کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 67 بہترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ولایت کو کنارے رکھ کر اپنی زندگی میں ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنی شریعت میں سے ولایت کو نکال دیں، اگر ہم اپنے قوانین میں سے ولایت کو باہر کر دیں تو شریعت ایک جسم بے روح کی طرح ہو جائے گی۔ پھر پروردگار کا دین اس کمال تک نہیں پہنچ پائے گا، انسان اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا کہ جس کے لیے پروردگار نے اسے خلق کیا ہے۔ عزیزوں، اگر قانون کو اس کے صحیح جگہ کے اوپر استعمال نہ کیا جائے تو وہی مفید قانون کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کا صحیح چہرہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام سے جو ہماری توقعات ہیں وہ پوری ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں سرفراز ہو کر زندگی بسر کریں، تو پھر ہمیں وہی راستہ اپنانا پڑے گا جو قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ قرآن تاکید کر رہا ہے کہ امامت کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے۔ قرآن تاکید کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسے امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم اس میں کوہتا نظری، سہلنگاری اور سر کو جھکا کر کام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی اتنا اہم ہے۔ آپ دیکھیں امت مسلمہ نے جب بھی صحیح امام کو اپنا مقتدی اور اپنا رہبر مانا، کامیابی اس کو نصیب ہوئی، چاہے وہ ظاہری کامیابی ہو چاہے وہ باطنی کامیابی ہو۔ لیکن جب امت مسلمہ نے ولایت اور امامت کے دامن کو چھوڑا، ان کی زندگی تشتت اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا شکار ہو گئی۔ امت مسلمہ وحدت کو اسی وقت تک باقی رکھ سکتی ہے جب اصل امامت اور ولایت کو اپنی زندگی میں آ کر جگہ دے۔ اگر ہم ولایت کو صحیح سے سمجھ نہ پائے اور اپنے آپ کو اس کا صحیح پیروکار نہ بنا پائے تو یہ عزیزوں یقین مانیے گا ہم
دیندار تو ہوں گے لیکن دین مدار نہیں بن پائیں گے۔ دیندار ہونا آسان ہے، ہم اپنے ظاہری طور پر آ کے لوگوں کو دکھا دیں کہ بھائی ہم سچے دیندار ہیں، ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ قبلہ آپ دین مدار بھی ہیں، دین مدار اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر عمل، اس کی مرکزیت اور محوریت دین ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان دین کو سینٹر بنا کر اپنے دوسرے کاموں کا کے سیٹ کرے تو بڑی بہتری کے ساتھ کمال حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہی انسان اگر ولایت کو نکال دے دین میں سے، امامت کو نکال دے دین میں سے، اور دین کو ویسا بنا لے جیسا خود چاہتا ہے، تو یقین مانے نہ وہ خود کمال تک پہنچ سکتا ہے، نہ دوسروں کا ہاتھ تھام سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے کہ ولایت اور امامت کی اہمیت کو سمجھیں، ولایت اور امامت کے اوپر آ کے کام کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک ولائی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ولایت ہماری جاگیر ہے۔ یہ نہ سمجھیں اگر اماموں کے حق ہونے کا نعرہ ہم نے لگا دیا ہے تو یہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا دوا سامنے رکھ کر اگر کوئی انسان ڈاکٹر اور دوا کی تعریف کرتا رہے تو کیا اس کی بیماری شفایاب ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم کمال اور ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں امامت اور ولایت کا دامن تھامنا پڑے گا، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ولایت کے ساتھ محشور کرے اور امامت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ آپ سے خداحافظی کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔